دوستو، کیا آپ نے کبھی سوچا کہ آپ روزمرہ زندگی میں دوسروں کو متاثر کرنے کے لیے جو انداز گفتگو اور جو انداز شخصیت اپناتے ہیں، کیا وہ واقعہ کارآمد ہے؟ آپ ہر روز لوگوں کو امپریس کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اپنے الفاظ سے، اپنے گیسچر سے، اپنی باتوں سے، لیکن پھر بھی لوگ آپ کو نظر انداز کر دیتے ہیں، آپ کی بات کو وزن نہیں دیتے اور آپ کا اثر بس ایک لمحے کا ہوتا ہے۔ لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ آپ کی شخصیت میں ایک خفیہ طاقت چھپی ہوئی ہے، ایک ایسی پوشیدہ طاقت جو اگر صحیح طریقے سے استعمال کی جائے تو آپ نہ صرف لوگوں کی توجہ حاصل کر سکتے ہیں بلکہ ان کے ذہنوں میں اپنی جگہ بھی بنا سکتے ہیں۔ جی ہاں، ہم بات کر رہے ہیں ڈارک کرشمہ کی، یہ کرشماتی کشش جو صرف الفاظ سے نہیں بلکہ گہرے نفسیاتی ہتھ کنڈوں سے پیدا ہوتی ہے، ایسی کشش جو دل و دماغ پر خاموشی سے قبضہ جما لیتی ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم جانیں گے ڈارک کرشمہ کیا ہے، یہ عام کرشمے سے کیسے مختلف ہے، اس کے پیچھے چھپی نفسیاتی ٹیکنیکس کیا ہیں، اور سب سے اہم، کیا یہ اخلاقی طور پر درست بھی ہے؟ اگر آپ چاہتے ہیں کہ لوگ آپ کی بات کو غور سے سنیں، آپ کے قریب آنا چاہیں، آپ کی بات کو ویلیو دیں یا کم از کم آپ کو ناقابل فراموش سمجھیں، تو یہ ویڈیو صرف آپ کے لیے۔ آپ نے کرشمہ سنا مگر کبھی ڈارک کرشمہ کا تجربہ نہیں کیا، تو آئیے اس خفیہ طاقت کو بے نقاب کرتے ہیں۔ چلو شروع کرتے ہیں۔ نمبر 1، دا پاور آف mirroring۔ کیا آپ نے کبھی محسوس کیا کہ کچھ لوگ آپ کو پہلی ملاقات میں ہی اپنے دل کے قریب لگنے لگتے ہیں؟ وہ آپ کی بات سمجھتے ہیں، آپ کے جذبات کو پہچانتے ہیں اور یوں لگتا ہے جیسے وہ آپ جیسے ہی ہیں۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ اس کے پیچھے ایک حیران کن نفسیاتی تکنیک ہے جسے کہتے ہیں mirroring۔ mirroring کا مطلب ہے کہ سامنے والے کی جسمانی حرکات، چہرے کے تاثرات، بولنے کا انداز یا حتیٰ کہ لفظوں کے چناؤ کو باریکی سے آبزرو کرنا اور انہیں بہت نرمی اور ہوشیاری سے ریپلیکیٹ کرنا۔ یہ تکنیک انسان کے دماغ میں ایک انویزیبل سٹرنگ باندھ دیتی ہے جسے سائیکالوجی کی زبان میں کہتے ہیں ریپورٹ، یعنی ایسا جذباتی ربط جو لاشعور میں اعتماد، مواصلات اور اپنائیت پیدا کرتا ہے۔ مثال کے طور پر، اگر آپ کسی جاب انٹرویو میں بیٹھے ہیں اور انٹرویو لینے والا تھوڑا آگے جھک کر بیٹھتا ہے تو آپ بھی تھوڑا سا آگے جھک جائیں۔ اگر وہ آہستہ بول رہا ہے تو آپ بھی اپنی آواز کا والیوم میچ کریں، یا اگر آپ کسی خریدار سے بات کر رہے ہیں، وہ بار بار کہتا ہے کہ مجھے یہ دلچسپ لگ رہا ہے، تو آپ کہیں جی یہ واقعہ دلچسپ ہے، خاص طور پر اس کا یہ والا فیچر۔ یہ چھوٹے مگر طاقتور سگنل اس کے دماغ کو یہ پیغام دیتے ہیں کہ یہ شخص میری طرح ہے، یہ مجھے سمجھتا ہے، اس پر بھروسہ کیا جا سکتا ہے۔ لیکن یاد رکھیں، mirroring ایک فن ہے، دھوکہ نہیں۔ اس میں کچھ احتیاطیں بہت ضروری ہیں۔ کبھی بھی اوور ایکٹنگ نہ کریں۔ اگر آپ بہت زیادہ نقل کرنے لگے تو یہ مصنوعی لگے گا اور فوراً پکڑے جاؤ گے۔ سامنے والے کو آبزرو کریں اور 3 سے 4 سیکنڈ کے اندر سٹل انداز میں اس کے انداز کو اپنائیں۔ سب سے اہم، آپ کے اندر سچائی اور نرمی ہونی چاہیے۔ اگر نیت میں فریب یا خود غرضی ہو تو mirroring بھی بیکار ہو جاتی ہے۔ یہ تکنیک محبت میں، دوستی میں، تعلقات میں، یہاں تک کہ دشمن کو دوست بنانے میں بھی کام آ سکتی ہے۔ mirroring صرف ایک چالاکی نہیں ہے، یہ ایک انسانی فن ہے جس کے ذریعے آپ دلوں کو چھو سکتے ہیں اور صرف ایک نگاہ، ایک انداز اور ایک جملے سے کسی اجنبی کو اپنا بنا سکتے ہیں۔ تو جب بھی آپ کسی سے ملیں، اسے سمجھنے کی کوشش کریں، اس کی آنکھوں، لہجے اور انداز میں اس کی دنیا میں جھانکنے کی کوشش کریں، کیونکہ جب آپ دوسروں کی عکاسی کرتے ہیں تو وہ آپ میں اپنا عکس دیکھتے ہیں، اور یہی ہے mirroring کا اصل جادو۔ نمبر 2، the art of storytelling۔ کبھی آپ نے سوچا کہ کچھ لوگ جب بولتے ہیں تو ہم ان کی ہر بات میں کھو سے جاتے ہیں، ایسا لگتا ہے جیسے وقت تھم گیا ہو اور ہم کسی اور دنیا میں چلے گئے ہوں۔ یہ صرف الفاظ کی وجہ سے نہیں ہوتا بلکہ یہ ہوتا ہے کہانی سنانے کے فن سے۔ سٹوری ٹیلنگ ایک ایسا ہنر ہے جو آپ کو صرف بولنے والا نہیں بناتا بلکہ محسوس کرنے والا بنا دیتا ہے۔ جب آپ کوئی واقعہ، کوئی مثال یا کوئی قصہ سناتے ہیں تو آپ دوسروں کے ذہن میں ایک تصویر بنا دیتے ہیں، اور انسان الفاظ بھول جاتا ہے لیکن تصویریں ہمیشہ یاد رکھتا ہے۔ آپ نے سیلز مین کو دیکھا ہوگا، وہ صرف پروڈکٹ کی خصوصیات نہیں بتاتا بلکہ ایک کہانی بناتا ہے۔ فرض کریں آپ ایک لمبے سفر پر ہیں، بارش ہو رہی ہے اور آپ کے جوتے مکمل طور پر واٹر پروف ہیں۔ اب وہ خریدار خود کو اس منظر میں دیکھنے لگتا ہے اور
دل سے قائل ہو جاتا ہے۔ لیڈرشپ، مارکیٹنگ، سیاست، ہر جگہ سٹوری ٹیلنگ کا راج ہے۔ اصل طاقت یہ ہے کہ آپ اپنے سامنے کو جذباتی زبان بولیں۔ چند چیزیں جو ایک اچھی کہانی میں لازمی ہونی چاہیے: ایک آغاز جو توجہ کھینچے، جیسے ایک رات جب سب سو رہے تھے میرے دروازے پر دستک ہوئی۔ ایک کشمکش یا مسئلہ جس سے سامنے جڑ سکے، میرے پاس وقت بھی کم تھا اور امید بھی ختم ہو چکی تھی۔ ایک جذباتی موڑ جو دل کو چھو جائے اور آخر میں ایک حل یا جو بات آپ نے سیکھی ہے جس سے سامنے کو محسوس ہو کہ یہ صرف کہانی نہیں، میرے لیے ایک سبق بھی تھا۔ لیکن یاد رکھیں، کہانی میں سچائی ہو، دل ہو اور نیت صاف ہو۔ اگر آپ صرف متاثر کرنے کے لیے جھوٹی کہانیاں سنائیں گے تو لوگ ایک بار تو مان جائیں گے مگر دوبارہ آپ پر اعتبار نہیں کریں گے۔ سٹوری ٹیلنگ کے دوران اپنے الفاظ میں احساس بھریں، صرف معلومات نہیں۔ عام زبان میں بولیں جیسے کسی دوست سے بات کر رہے ہوں۔ وقفے دیں، خاموشی کا استعمال کریں تاکہ سامنے ہر لفظ کو جذب کر سکے۔ کہانی صرف سنائی نہیں جاتی بلکہ جی جاتی ہے، اور جب آپ کسی کو ایک کہانی جلا دیتے ہیں تو آپ ان کے دل میں ہمیشہ کے لیے جگہ بنا لیتے ہیں۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ لوگ آپ کو سنیں، سمجھیں اور یاد رکھیں تو سیکھیں دا آرٹ آف سٹوری ٹیلنگ، کیونکہ الفاظ بھول جاتے ہیں مگر کہانیاں ہمیشہ زندہ رہتی ہیں۔ نمبر 3، دا سب کانشیس ٹریگرز۔ کبھی آپ نے محسوس کیا کہ کچھ لوگ صرف ایک جملہ بول کر دل میں اتر جاتے ہیں؟ کوئی ایک لفظ، ایک نظر یا ایک خاص انداز، اور سامنے والا لاشعوری طور پر متاثر ہو جاتا ہے۔ یہ جادو نہیں، یہ ہے سب کانشیس ٹریگرز کا کھیل۔ انسان کا دماغ 2 حصوں میں کام کرتا ہے، شعوری اور لاشعوری۔ شعوری دماغ سوچتا ہے، سوال کرتا ہے، مگر لاشعوری دماغ محسوس کرتا ہے، فوری رد عمل دیتا ہے اور فیصلہ کرتا ہے۔ اور جب آپ صحیح الفاظ، حرکات یا اشارے استعمال کرتے ہیں، آپ سیدھا اس لاشعور سے بات کرتے ہیں اور وہیں سے شروع ہوتی ہے اصل اثر انگیزی۔ ٹریگر ورڈز یعنی وہ الفاظ جو دماغ کو جھنجھوڑ دیتے ہیں۔ فرض کریں، سوچیں اگر آپ کے ساتھ ایسا ہو جائے، بس ایک لمحہ تصور کریں، یہ صرف آپ کے لیے سب سے زیادہ خاص بات یہ الفاظ ذہن کو ایک خیالی دنیا میں لے جاتے ہیں جہاں وہ دفاعی نہیں بلکہ قبول کرنے کے موڈ میں ہوتا ہے۔ گیسچر بھی لاشعور پر اثر ڈالتے ہیں۔ نرم مسکراہٹ، ہلکا سا سر جھکانا، آنکھوں میں دیکھ کر بات کرنا، بات کے دوران دل کی طرف ہاتھ لے جانا، یہ سب سگنل ہوتے ہیں جو دماغ کو بتاتے ہیں کہ آپ قابل اعتبار ہیں، دوستانہ ہیں اور بااثر ہیں۔ سب کانشیس ٹریگر کہاں کہاں کام آتے ہیں؟ جب آپ کسی کو قائل کرنا چاہتے ہیں، جب آپ تعلق قائم کرنا چاہتے ہیں، جب آپ گفتگو میں ایموشنل کنیکشن پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ مثال کے طور پر، اگر آپ کسی سے کہنا چاہتے ہیں یہ کام آپ کے لیے بہترین ہے، تو یہ صرف نہ کہیں بلکہ کہیں، سوچیں اگر آپ یہ کر لیں تو کیسا محسوس ہوگا۔ یہ جملہ دماغ کو ایک تجربے میں داخل کر دیتا ہے، اور جب انسان کوئی چیز محسوس کرنے لگے اسے رد کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ لیکن یاد رکھیں، سب کانشیس ٹریگرز طاقتور ہوتے ہیں اور ہر طاقت کے ساتھ ذمہ داری آتی ہے۔ ان کا استعمال کسی کو مینیپولیٹ کرنے کے لیے نہ کریں بلکہ کسی کی زندگی کو بہتر بنانے، اسے سمجھنے اور دل جیتنے کے لیے استعمال کریں۔ ٹریگر کو استعمال کرنے کے لیے اپنی باتوں میں ویژولائزیشن شامل کریں، جذباتی الفاظ کا انتخاب کریں، بولنے کا انداز نرم، پر اعتماد اور مخلص رکھیں۔ جب آپ لاشعوری سطح پر کسی سے جڑ جاتے ہیں تو آپ کی بات صرف سنی نہیں جاتی بلکہ محسوس کی جاتی ہے، اور یہی وہ مقام ہے جہاں ڈارک کرزما کی اصل طاقت شروع ہوتی ہے۔ نمبر 4، ماسٹرنگ دی ٹیکنیک آف ڈارک کرزما۔ اب ہم نے سیکھا کہ ڈارک کرزما صرف ایک انداز یا سٹائل نہیں بلکہ ایک مکمل نفسیاتی سائنس ہے۔ سب کانشیس ٹریگر، سٹوری ٹیلنگ، مررنگ، یہ سب طاقتور تکنیکس ہیں، لیکن سوال یہ ہے کہ کیا آپ ان تکنیکس کے مالک بننے کے لیے تیار ہیں اور کیا آپ انہیں ذمہ داری کے ساتھ استعمال کریں گے؟ ڈارک کرزما کا مطلب ہے دوسروں کو اپنی طرف مائل کرنا، ان کے ذہن میں داخل ہونا اور وہ کہنا سن لینا جو وہ خود بھی اپنے بارے میں نہیں جانتے۔ لیکن یہی وہ مقام ہے جہاں خطرہ بھی شروع ہوتا ہے، کیونکہ جتنی بڑی طاقت اتنی بڑی ذمہ داری۔ اگر آپ ان تکنیکس کو صرف ذاتی فائدے کے لیے، لوگوں کو مینیپولیٹ کرنے کے لیے یا جھوٹ اور دھوکہ دینے کے لیے استعمال کرتے ہیں تو یہ تکنیکس دیر پا اثر نہیں رکھتی۔ اپنی وقتی جیت تو حاصل کر لیں گے لیکن اعتبار، عزت اور ساکھ سب کچھ کھو بیٹھیں گے۔ ڈارک کرزما کو ماسٹر کرنے کا پہلا اصول ہے سچائی کے ساتھ اثر پیدا کرنا۔ اگر آپ واقعہ اثر انداز ہونا چاہتے ہیں تو لوگوں کی نفسیات کا احترام کریں، ان کے جذبات کو سمجھیں اور ان سے جڑنے کے لیے دل سے کوشش کریں۔ ان سب ٹیکنیکس کو سیکھنے کے بعد آپ کو چاہیے روزانہ مشق کریں، اپنے انداز گفتگو پر کام کریں، آئینے کے سامنے بولنے کی پریکٹس کریں، غور سے سننا سیکھیں۔ جب آپ کسی کی بات دھیان سے سنتے ہیں تو وہ آپ پر فوراً اعتماد کرتا ہے۔ انٹینشن صاف رکھیں، آپ کسی کی مدد کرنا چاہتے ہیں یا اسے صرف متاثر کرنا چاہتے ہیں،
واضح فرق رکھیں، باؤنڈریز کو سمجھیں۔ ہر انسان کی ایک حد ہوتی ہے، جب آپ اس کی ذاتی فضا میں داخل ہوتے ہیں اجازت ضروری ہے۔ ایتھینٹسٹی رکھیں، جو نظر آ رہے ہیں وہی اندر سے بھی ہوں، ورنہ کرزما محض ایک نقاب بن جاتا ہے۔ ایک سچا کرسمیٹک انسان وہی ہوتا ہے جو نرم دل لیکن مضبوط ارادے والا ہو، جو اپنی طاقت کو دوسروں کو کمزور کرنے کے لیے نہیں بلکہ اٹھانے کے لیے استعمال کرے۔ جب آپ ان ٹیکنیکس کو علم، خلوص اور نرمی کے ساتھ استعمال کرتے ہیں تو آپ نہ صرف دل جیتتے ہیں بلکہ دیر پا رشتے بھی بناتے ہیں۔ یاد رکھیں، ڈارک کرزما ایک راستہ ہے جو اگر روشنی سے چلایا جائے تو دوسروں کی زندگی میں اجالا ہو سکتا ہے۔ تو دوستو، آپ نے جانا کہ ڈارک کرزما کوئی جادو نہیں بلکہ ایک سائنس ہے، جذبات، نفسیات اور نرمی کا ملاپ۔ یہ طاقت آپ کے اندر ہمیشہ سے تھی، بس اسے سمجھنے، سنوارنے اور صحیح نیت سے استعمال کرنے کی دیر تھی۔ اب فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے کہ آپ اس تکنیک کو استعمال کر کے صرف لوگوں کو متاثر کرنا چاہتے ہیں یا ان کے دلوں میں اپنی جگہ بنانا چاہتے ہیں، سچائی، خلوص اور اثر کے ساتھ۔ یاد رکھیں، اصل طاقت وہی ہوتی ہے جو دوسروں کی زندگی میں مثبت تبدیلی لائے۔ دوستو، اگر آپ کو آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو دل سے لائک کریں اور کمنٹ میں بتائیں کہ کون سی تکنیک نے آپ کو سب سے زیادہ متاثر کیا، اور سبسکرائب کریں ہمارے چینل کو، کیونکہ ہم لا رہے ہیں ایسی گہری نفسیاتی اور زندگی کو بدل دینے والی ویڈیوز صرف آپ کے لیے۔ بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ کوئی بھی راز آپ سے نہ چھوٹ پائے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے بااثر بنیں، با اخلاق رہیں اور دل سے جیتنا نہ بھولیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔